ڈالی، ایک بھائی کا سر کاٹا، جسم دریا میں پھینکا، مگر جسم دریا کے بہا پہ بہا نہیں۔ گویا بھائی نے بھائی کا انتظار کیا، ظالم نے دوسرا سر کاٹا، دوسرا جسم پھینکا، عجب نہیں بھائی نے باہیں کھولی، آجا میرے بھائیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، یتیم ساتھ ہوئے تھے، تماچے ساتھ کھائے تھے۔ ہمارے دور دیکھا ہے، بڑی کرنا ہمارے دور لڑنا نہ مارے دور، آرام میں چپ کر کے بیٹھو اور جنگل نہ مارو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پچھلے گنگے نہیں بیٹھے، پیچھے کی آواز جو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اب زبان نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، عزیزیت مردہ باد، عزیزیت مردہ باد، پولیس کا نعرہ نے چھوڑی دی صلوات۔ خدا انشاءاللہ ہمارے اس بزرگ مومن کی آنکھوں کو انشاءاللہ جلد سے جلد صادق شاہ صاحب کو انشاءاللہ جلد شفا نصیب فرمائے، بآواز بلند صلوات۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلو، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز۔ الہی اعظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران کھڑے ہو جائے یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث
أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دن مشکل کا آئے گا جس دن مشکل کشا تیرا پیسہ نہیں ہوگا. ایک دن مشکل کا آئے گا جس دن تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی تیرے کام نہیں آئیں گے. خدایا تو مشکل کا دن بھی ہے اور مشکل کشا بغیر چھوڑ دے گا. کہا نہیں، مشکل میں مشکل کشا دوں گا. خدایا مشکل کشا کون ہے؟ تو کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم. خدایا قلب سلیم، ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں علم نہیں ہے یہ قلب سلیم کیا ہے. تو چھٹے سرکار نے فرمایا قلب سلیم وہ دل ہے جس میں عشق حسین ہے. گویا کہ مشکل کشا اس دن کا مشکل کشا جب نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ مال، کوئی کام نہیں آئے گا. اس دن اگر مددگار ہوں گے تو حسین ابن علی ہوں گے. گفتگو چل رہی ہے، آج تیسری مجلس ہے کہ مولا حسین ہمارے مشکل کشا ہیں. نہ صرف ہمارے مشکل کشا بلکہ تمام انبیاء کے مشکل کشا ہیں. اور اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا حسین اپنے نانا کے علاوہ، مولا علی کے علاوہ، اماں زہرا کے علاوہ، بھائی حسن کے علاوہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، تمام اصحاب سے افضل ہیں، بلکہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ہم دلیل دے رہے تھے، ہم نے کہا حضرت آدم سے مولا افضل ہیں. دلیل کیا ہے؟ حسین مولا حضرت آدم سے افضل ہیں. کیا دلیل؟ آدم وہ جس کی خلقت پہ فرشتے اعتراض کریں، حسین وہ جس کی زیارت پہ فرشتے اصرار کریں. آدم افضل یا حسین یا علی؟ آدم افضل یا مولا حسین افضل؟ نہیں، آدم سے مولا حسین افضل ہیں. بھائی آدم کے لیے تو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، حسین کے لیے تو سجدے کرنے کا حکم نہیں دیا، تو حسین آدم سے کیسے افضل؟ تو ہم نے کہا ہاں آدم کے لیے سر جھکانے کا حکم دیا، حسین کے لیے دل جھکانے کا حکم دیا. آدم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، مردہ آباد. بیش کون افضل؟ آدم افضل یا حسین افضل؟ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، دلیل دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مولا حسین افضل. آدم کا احترام ہے، آدم ابو البشر ہیں، آدم پہلے نبی ہیں، آدم صفت اللہ ہیں، لیکن حسین آدم سے افضل. اب ایک اور دلیل، یہ کل والی گفتگو تھی، آج گفتگو آگے بڑھتی ہے. آدم افضل یا حسین افضل؟ آدم جب جنت سے زمین پہ آ رہے تھے اللہ نے کہا آدم جنت کا لباس جنت میں چھوڑ کر جا. مگر حسین کون ہیں؟ حسین نے کہا اماں سب کے نئے کپڑے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ معصومہ نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں. یہاں بیوی کا جملہ آنا تھا. اللہ نے کہا جبریل جلدی در زہرا پہ جا، آج امین وحی رسول بن کے نہ جانا، آج سید الملائکہ بن کے نہ جانا، آج طاؤس الملائکہ بن کے نہ جانا، آج افضل الملائکہ بن کے نہ جانا، بلکہ آج زہرا کے در پہ حسنین کا درزی بن کے جانا. اب غور فرمائیے،
اب غور فرمائیے، آدم افضل یا مولا حسین افضل؟ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کون افضل، ہم کہہ رہے ہیں مولا حسین افضل، دلیل دے رہے ہیں بھائی حضرت آدم وہ جو جب جنت سے زمین پہ آئے تو جنت میں جنت کا لباس چھوڑ کے آئے، اور حضرت حسین وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر جنت کا لباس منگوائے۔ آدم اچھا یہاں پہ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، اور ہم نے کہا سوال ہم بڑے پیار سے سنتے ہیں، ہم ناراض نہیں ہوتے۔ مجھے کسی نے کہا کہ مولانا آپ جو سوال پوچھتے ہیں عقل سلیم کے سائے میں کچھ لوگ شاید ناراض ہو جائیں۔ میں نے کہا اگر میں نے گالی دی ہو تو ناراض ہوں، اگر میں نے بدتمیزی کی ہو تو ناراض ہوں، اگر میں نے بدزبانی کی ہو تو ناراض، میں تو بڑے پیار اور محبت سے سوال پوچھ رہا ہوں، پیار کے سوال سے ناراض نہیں ہوا جاتا۔ عقل سلیم کہتا ہے کوئی اگر پیار سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس میں ناراض کیوں ہوتے؟ اگر ہم سوال پوچھتے بھی ہیں تو ہمیں جاہل سمجھ کے ہی ہمیں جواب دے دو، لیکن ہمارے سوال پہ ناراض نہ ہونا۔ اب اسی طرح جب ہم کہہ رہے تم ہمارے سوال پہ ناراض نہ ہونا، ہمارے بھائی کوئی بھائی ہم سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آدم جنت کا لباس چھوڑ کے آئے اور حسین دنیا میں بیٹھ کے جنت کا لباس منگوائیں؟ تو میں جواب دوں گا میرے بھائی، جواب اپنی طرف سے نہیں دوں گا، جواب قرآن سے دوں گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم تو ہے ساکن جنت۔ توجہات کا تعلق بھائی ساکن کی آپ کو میں ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ بھائی آپ پنڈی میں رہتے ہیں، آپ چلے گئے فیصل آباد کسی کام کے سلسلے میں، مثال کے طور پہ وہاں پہ آپ ہوٹل میں رہیں گے، اپنا گھر تو ہوگا نہیں۔ ہاں بھائی اب فیصل آباد میں آپ گھر میں کسی کے تو نہیں رہیں گے، آپ ہوٹل میں رہیں گے مثال کے طور پہ۔ اب ہوٹل میں رہیں یا کسی کے گھر میں رہیں، جہاں بھی رہیں اپنا گھر نہیں ہوگا، وہاں پہ کمبل بھی استعمال کریں گے، چادر بھی استعمال کریں گے، تکیہ بھی استعمال کریں گے، اے سی بھی استعمال کریں گے، لیکن جب راول پنڈی واپس آئیں گے کیا وہاں ہوٹل سے کمبل اٹھا کے لائیں گے؟ کیا ہوٹل سے اے سی اٹھا کے لائیں گے؟ بھائی آپ ہیں ہوٹل کے ساکن، آپ ہوٹل کے مالک نہیں ہیں۔ توجہات کا طالب بھائی ساکن جب تک رہتا ہے چیز استعمال کر۔ اچھا آپ کے پنڈی میں 2 گھر ہیں، مثال کے طور پہ 2 گھر ہیں، آپ ایک گھر سے دوسرے گھر چلے گئے، آپ فون کر کے اپنا تکیہ منگوا سکتے ہیں، فون کر کے اپنا کپڑا منگوا سکتے ہیں، فون کر کے اپنا اے سی منگوا سکتے ہیں۔ بھائی ساکن جب تک رہتا ہے چیزوں کو استعمال کرتا ہے، مالک جب چاہے چیزوں کو منگواتا ہے۔ ساکن اور مالک۔ اب حضرت آدم ہیں اسکن فی الجنہ، ساکن جنت، حسین ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین مالک جنت ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان یکتبار، نعرہ حیدری، حضرت حسین میں بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں بھائی ساکن اور مالک کا فرق نظر آ گیا۔ حضرت آدم ہے ساکن جنت، حسین ہے مالک۔ اچھا اور آگے لے چلتے اور ایک دلیل بھائی، حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ایک تھا جس کا نام ابلیس تھا، جس نے انکار کیا، وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ اللہ نے کہا تو کافر ہے۔ اب اللہ نے ابلیس سے پوچھا، شیطان سے پوچھا، قرآن کی آیت ہے استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے ابلیس تکبر کیا جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، یا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی 2 کیٹیگریز بتائیں، ایک تکبر والی کیٹیگری، ایک وہ عالین والی کیٹیگری جن پہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں آیا۔ کہ تو نے کیا تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ اب یہ عالین کیا ہے، یہ عالین کون ہے؟ تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب فضائل الشیعہ میں لکھا کہ راوی ابی سعید خدری ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول خدا یہ آیت کہتی ہے استکبرت ام کنت من العالین، کہ اے شیطان کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی عالین وہ ہیں جو فرشتوں سے افضل تھے، یعنی عالین وہ ہیں جو جبریل سے افضل تھے، یعنی عالین وہ ہیں جو جبرائیل سے افضل تھے، اسرافیل سے افضل تھے، میکائیل سے افضل تھے، اسرائیل سے افضل تھے، یعنی عالین وہ تھے جن پر آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ عالین کون تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عالین انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ عالین میں محمد تھا، میرا بھائی مرتضی علی تھا، میری بیٹی فاطمہ زہرا تھی، میرے بیٹے حسن اور حسین تھے۔
اور ہم آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے عرش کی سرادق پہ ذکر خدا کرتے تھے، تسبیح خدا کرتے تھے، اور فرشتے ہمیں دیکھ کر تسبیح خدا کرتے تھے۔ عالین کون ہے؟ عالین آدم سے افضل ہیں جن پر سجدے کا حکم نہیں ہوا، اور رسول فرما رہے عالین ہم پنجتن پاک ہیں، اور ہم آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے عرش کی سرادق پہ تسبیح خدا کرتے تھے، فرشتے ہمیں دیکھ کر تسبیح خدا کرتے تھے۔ یعنی فرشتوں کو بھی اگر معرفت خدا ملی تو پنجتن کے وسیلے سے ملی۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اور جبریل امین وحی رسول اللہ کے رسول سے ملنے آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کا شیر دل بیٹا علی مولا ابو تراب، میرے آقا امیر المومنین قائد غر المحجلین علی ابن ابی طالب وارد ہوئے، کمرے میں آئے، صلوات پڑھی باوز بلند، واؤ محمد وعجل فرجم۔ کمرے میں آئے تو جیسے مولا علی تشریف فرما ہوئے حضرت جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول تو جانتے تھے کیوں کھڑے ہوئے، مگر اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل تو سید الملائکہ، تو ملائکہ کا سردار، تو اتنا بڑا فرشتہ کہ فرشتوں میں بھی سب سے پہلا فرشتہ، فرشتوں میں بھی سردار، اتنا بڑا سردار ہے تو اس جوان کے لیے کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ اب گویا اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ علی کو جوان کہہ کے ہی ہٹایا جائے گا، اسی لیے جواب دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو جبریل کیا جواب دے رہے ہیں، اتقوم لہذا الفتى، جبریل تو اتنا بڑا سردار تو اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول خدا یہ ہے تو جوان لیکن انہو لہو علیہ حق التعلیم، یا رسول خدا یہ ہے تو جوان لیکن فرشتوں کے سردار کے بھی سردار ہیں، یہ ہے تو جوان لیکن یہ میرے سردار ہیں، یہ ہے تو جوان لیکن یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے سکھایا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو، پیارے جانشین مولا رسول کو حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا سردار ہے۔ گویا حضرت جبریل نے ایک بہت بڑا مسئلہ سولو کر دیا، بہت بڑی پرابلم سولو کر دی۔ بھائی کیا پرابلم سولو کر دی؟ حضرت جبریل نے گویا سردار بننے کا معیار بتا دیا، گویا حضرت جبریل نے یہ بتایا کہ سردار بننے کا معیار عمر نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے۔ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا سردار ہے، گویا آسان کر دوں بچہ سمجھ جائے، گویا حضرت جبریل نے گویا یہ بتایا کہ سردار اسے نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو سلونی کہتا نظر آئے۔ گویا حضرت جبریل نے میسج دیا، پیغام دیا، گویا حضرت جبریل نے معیار بتا دیا کہ سردار اسے نہیں کہتے جو یہ کہے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ معیار بتا دیا کہ بھائی سردار اسے نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو سلونی کہتا نظر آئے۔ سردار اسے نہیں کہتے جو یہ کہتا نظر آئے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے۔ سردار اسے نہیں کہتے جسے پوری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو یہ بتائے کون سی سورہ دنیا میں نازل ہوئی، کون سی سورہ آسمان میں نازل ہوئی۔ آخری جملہ، کمال کا جملہ، آخر تک کے مومنین کو ہدیہ کہ بھائی سردار اسے نہیں کہتے جو لولا کہتا نظر آئے، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جسے ہر مومن مولا کہتا نظر آئے۔ میں یار اللہم صلی علی وآل محمد۔ معیار بتا دیا کہ دیکھو سردار ہر ایک کو نہیں کہتے، سردار اسے نہیں کہتے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، بلکہ سردار اسے کہتے ہیں جو عالم کل ہوتا ہے، جو باب مدینۃ العلم ہوتا ہے۔
اب یہ گفتگو یاد رکھیے کہاں سے آغاز ہوئی. گفتگو افضلیت مولا پہ آغاز ہوئی کہ مولا آدم سے افضل ہیں, اور پھر آگے بڑھی کہ بھائی معرفت اصحاب کو دلانے والے, معرفت فرشتوں کو دلانے والے کون ہیں؟ ہمارے اہل بیت ہیں, پنجتن پاک ہیں. اب یہاں پہ حضرت جبریل جب احترام میں کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول نے کہا جبریل آپ ان کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا یہ میرے سردار ہیں, انہوں نے مجھے پڑھایا ہے, انہوں نے مجھے معرفت خدا دلائی ہے. اب پوچھا کب, کیا ہوا, کیسے ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کہا لما خلقنی ربی, جب میرے رب نے مجھے خلق کیا تھا, فسألنی, مجھ سے پوچھا, من انت ومن انا, تو کون ہے میں کون ہوں. اب میں تازہ تازہ پیدا ہوا تھا, تازہ تازہ خلق ہوا تھا, مجھے کیا پتا اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے. میں نے کہا انا انت انت, میں ہوں, تو ہے. ہم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا میں تو. ہاں بھائی, میں نے اللہ کے ساتھ میں تو کر دی. میں نے کہا خدا میں تو, اللہ جلال میں آیا, اللہ غضب میں آیا. کہا میں کون, تو کون؟ کہا اب میں مشکل میں گرفتار ہو گیا, اب میں مشکل میں گرفتار ہو گیا. اب حضرت جبریل نے ایک جملہ کہا جس جملے کو شاعر نے بڑے پیارے انداز سے شعر کی تصویر میں پیش کیا ہے. حضرت جبریل نے کیا کہا, جب میں مشکل میں گرفتار ہوا, فحضر هذا الشاب من عالم الانوار وعلمني الجواب, جب میں مشکل میں گرفتار ہوا تو گویا اس جملے میں حضرت جبریل نے کہا جب میں مشکل میں گرفتار ہو گیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. گویا حضرت جبریل نے کہا کہ لوگو ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل. اذان محترم, اب حضرت جبریل نے کہا فحضر هذا الشاب من عالم الانوار, یہ جوان عالم نور سے آیا, وعلمني الجواب, اور مجھے جواب سکھایا اور کہا کہ رب سے ایسے بات نہیں کرتے بلکہ کہو انت رب جلیل انا عبد ذلیل اسمک الجمیل واسمی جبرائیل. تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں, تیرا نام جمیل ہے, میرا نام جبرائیل ہے. اب معرفت فرشتوں کو دلائی کس نے؟ اہل بیت نے. معرفت انسانوں کو ملے گی کس کے در سے؟ در اہل بیت سے. جو ہمارا موضوع چل رہا ہے قلب سلیم اور عقل سلیم, کیا ہے؟ قلب سلیم عشق حسین ہے, اسی طرح عقل سلیم بھی در اہل بیت ہے. یہ در اہل بیت سے انسان کو نجات ملے گی. اگر اہل بیت نہ ہوتے, اگر رسول خدا نہ ہوتے تو کسی کو کچھ نہ ملتا. یہ شاعر کہتا ہے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا خدائی راز آشکار نہ ہوتا, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا گنہگار ہوتا شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. میرے حبیب خزانہ میرا ہے ہاتھ تیرا ہے, میرے حبیب سجدہ میرا ہے آستانہ تیرا ہے, میرے حبیب میرا گھر تیرا ہے تیرا گھرانہ میرا ہے, میرے حبیب جنت میری ہے پروانہ تیرا ہے. یعنی جسے جنت میں جانا ہوگا اسے رسول سے لکھوانا ہوگا, اب جس نے دنیا میں لکھنے نہ دیا. میرے حبیب قرآن میں جو صورت ہے میدان میں وہ تیری سیرت ہے. میرے حبیب جو تیری سیرت ہے وہی عین مشیت ہے. میرے حبیب جو تیرا فرمان ہے وہ میرا فرمان ہے. میرے حبیب جو تیرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. میرے حبیب جو تیری نبوت پہ شک کرے وہ بے ایمان ہے. جو تجھ پہ یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے. عزیزان محترم, تو آپ نے دیکھا مولا حسین حضرت آدم سے افضل ہیں. اب قلب سلیم کی طرف بڑھنے والوں عقل سلیم کے بغیر بڑھ نہیں سکتے, اور ہم مسلسل عقل سلیم کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں. لوگوں, عقل سلیم کہتا ہے پیار اور محبت سے زندگی گزارو. عقل سلیم کہتا ہے محبت اور اتحاد سے زندگی گزارو, تفرقے سے زندگی نہیں گزر سکتی. شیعہ سنی بھائی ہیں, اور جو شخص جیسے میں نے کل بھی کہا تھا چاہے شیعوں میں ہو یا سنیوں میں ہو, اگر شیعہ سنی کو لڑا رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے.
لیکن عقل سلیم کہتا ہے پیار اور محبت سے سوال کرو، ایک دوسرے سے پوچھو، لیکن اتحاد کے ساتھ رہو، لڑ کے نہ رہنا۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ شیعہ سنی آپس میں لڑیں۔ وہ باپ کا مشہور واقعہ ہے، مرنے والا تھا، اپنے بچوں کو کہتا ہے لکڑی لے کر آؤ، بچے حیران، باپ مرنے والا ہے، لکڑی سے کیا کہا لکڑی پکڑو توڑو، ایک لکڑی ہر ایک کو دی، لکڑی سب نے توڑ دی، 2 لکڑیاں دی پھر بھی ٹوٹ گئی، 3 لکڑیاں دی پھر بھی ٹوٹ گئی، 5-10 لکڑیاں کہا اب توڑو، نہیں ٹوٹی، اب توڑو نہیں ٹوٹی، دوسرے کو دیا توڑو نہیں ٹوٹی، نہیں توڑ پائے، کہا بیٹا یہی میسج دے رہا ہوں کہ جب تم متحد رہو گے تو دشمن تمہیں نہیں توڑ سکے گا، لیکن جب الگ الگ ہو جاؤ گے دشمن تمہیں توڑ دے گا۔ شیعہ سنی کو دشمن الگ الگ کرنا چاہتا کہ ایک ایک کو الگ الگ مارے، اور اس سے سب سے افسوسناک بات کیا ہے کہ بھائی ہم تو شیعہ سنی کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ذاکر کو سننے والا ہے، یہ مولوی کو سننے والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ عزادار ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نمازی عزادار ہے، عزادار نمازی ہے، یہ بھائی الگ نہیں ہے۔ اگر وہ ذاکر کو سن رہا ہے، اگر وہ مولوی کو سن رہا ہے، تو کیا دونوں علی ولی اللہ نہیں کہتے؟ دونوں علی ولی اللہ کہنے والے۔ میں نے کیا کہا؟ بھائی متحد ہو جاؤ، شیعہ متحد ہو جائے، شیعہ سنی متحد ہو جائے، پھر دشمن اسلام تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو پیار محبت سے، لیکن عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھے ہم نے کہا کہ اے میرے سنی بھائیو، دیکھو یہ سمجھو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ سمجھو ہم جاہل ہیں، ہمیں سوال کا جواب دو۔ بھائی اگر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سنت نبی تھا تو ابو بکر ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے، تم بتاؤ پیار اور محبت سے۔ بھائی ہمیں کہتے ہو کہ تم میں حافظ قرآن نہیں، تو بھائی ہمیں معلوم نہیں، تم ہمیں بتاؤ کہ 4 خلیفوں میں مولا علی کے علاوہ پہلے 3 خلیفوں میں کون کون حافظ قرآن تھا؟ نہیں، ہمیں کچھ کہنے کے بجائے پہلے ہمیں جواب دے دو، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں تم بتاؤ کہ بھائی تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر اس لیے ہے کیونکہ وہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے، تو بھائی ہم نے پیار اور محبت سے عقل و سلیم کے سائے میں ایک سوال پوچھا، بھائی اب اگر جو اصحاب سے محبت نہیں کرتا اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ کافر ہو گیا، تو پھر نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیونکہ نبی کی بیٹی بعض اصحاب پہ غضبناک تھی، نبی کی بیٹی نے بعض اصحاب پہ غصہ کیا تھا۔ اگر آج کے الفاظ میں دیکھیں، نبی کی بیٹی نے بعض اصحاب کی توہین کی تھی۔ بھائی ٹیکنیکلی دیکھا جائے یہی ہوا تھا نا، بھائی آپ کے گھر میں کوئی آیا آپ کو سلام کرے، آپ اسے جواب نہ دیں، یہ عزت ہے؟ توہین ہے نا۔ بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ اسے کہیں کہ میں ہر نماز میں تمہیں بد دعا دے رہی ہوں، تو یہ عزت ہے؟ یہ تو توہین ہے نا۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، آپ کہیں بھائی وہ میرے جنازے میں نہ آئے، یہ عزت ہے یا توہین ہے؟ اب سوال، ہم پہ کہتے ہو کہ خدا نخواستہ تم اصحاب کی توہین کرتے ہو، پہلی بات ہم اصحاب کی توہین نہیں کرتے، دوسری بات سوال عقل سلیم کے سائے میں، بھائی نبی کے اصحاب کی، تمام کی نہیں، بعض اصحاب کی توہین کرنے والا اگر تمہاری نظر میں کافر بنتا ہے تو پھر نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا سوال؟ نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی بیٹی نے بعض اصحاب کی توہین کی تھی، انہیں جنازے میں آنے نہیں دیا تھا، معصومہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، مومنہ بھی ہیں، تو بس جن جن سے نبی کی بیٹی ناراض تھی ان سے ہم بھی ناراض ہیں۔ اپنی ذاتی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پیار اور محبت سے، پیار اور محبت سے اختلاف ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیے فارسی کا ایک شعر ہے، کہتا ہے با محبت خارہ گل می شود، محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ کچھ شیطان پرست ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیوں کے ذہنوں میں دشمنی ڈال رہے ہیں، سنی تو میرا بھائی ہے، تیری عزت میری عزت ہے، دیکھو میری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں۔ اور عجیب بات ہے، ہم سنی بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ ملتے جلتے ہیں، اسکول میں ساتھ، کالج میں ساتھ، یونیورسٹی میں ساتھ، بزنس میں ساتھ، مسجد میں جانا ہے سنی اپنی مسجد، شیعہ اپنی مسجد۔ یہی شیطان چاہتا ہے کہ الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، نہیں، اسلام کہہ رہا ہے ایک ہو جاؤ، شیعہ سنی ایک ہو جاؤ، شیعہ ایک ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، تاکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکو۔ لیکن آج ہم سب بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اتحاد کا یقیناً یہ مقصد نہیں کہ ہم اپنے عقیدے چھوڑ دیں، اتحاد کا یقیناً یہ مقصد نہیں کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھنا چھوڑ دیں، ہم مرتے مرتے زیارت عاشورہ پڑھتے رہیں گے، نہیں چھوڑ سکتے۔ اتحاد کا مقصد یہ کہ پیار اور محبت سے گفتگو کریں، عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھیں کہ بھائی عقل سلیم کا سوال ہے، عقل سلیم کے سوالات کہ بھائی مولا علی کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی، مولا حسن اور حسین کے لیے آسمان سے کپڑے آئے، بی بی زہرا کے لیے آسمان سے انار آئے۔ ہاں بھائی اب سوال ہے، عقل سلیم کا سوال ہے، بھائی تمہارے 3 خلیفوں کے لیے آسمان سے کیا آیا؟ بھائی پیار محبت کا سوال ہے، کوئی کسی کی توہین مقصد نہیں، ہم پیار سے سوال کر رہے ہیں۔ بھائی تم کہتے ہو کہ یہ شیعہ جو ہیں تقیہ کرتے ہیں لہٰذا منافق ہیں، تو پھر قرآن کا کیا جواب دو گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مومن آل فرعون تقیہ بھی کرتا تھا، مومن بھی تھا۔
تو تقیہ کرنے والے کو تو قرآن نے مومن کہا. اب اس کا جواب ہمیں پتہ نہیں بھائی, ہمیں تم یہی سمجھو کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو سمجھانا ہے. ہمیں سمجھاؤ پیار اور محبت سے بھائی, جیسے ہم پیار اور محبت سے. بھائی شیعہ کافر کہنے سے پہلے ہمیں جواب دو. اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم بھی شیعہ ہے. کس کا شیعہ ہے؟ ہمیں جواب دو بھائی. شیعہ کو کافر کہنے سے پہلے ذرا سوچ لو. جیسے میں نے کہا تھا حق 4 یار کہنے سے پہلے ذرا سوچ لو کہ بھائی تمہاری ماں بیٹی کہہ سکتی ہے کہ ہمارے 4 یار؟ نہیں کہہ سکتی. تو ہر چیز کہنے سے پہلے, عقیدہ بنانے سے پہلے سوچ لو میرے بھائی, ہم تم سے محبت کرتے. یہ عقل سلیم کہتا ہے. عقل سلیم کہتا ہے کہ پیار اور محبت سے گفتگو کرو, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی توہین نہ کرو, کسی کی دل آزاری نہ کرو. اور میں نے کہا جو مجلس مولا حسین میں آتا ہے وہ صرف ہمارا مہمان نہیں, وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. سنی ہو عیسائی ہو, اس کی عزت ہم پہ واجب ہے. ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے, لیکن عقل سلیم کے سائے میں سوال پوچھتے. اور عقل سلیم ہمیں کیا کرتا ہے؟ قلب سلیم کی طرف لے جاتا ہے. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان 2 روپے کی خاطر 2 لاکھ کا نقصان نہ کر. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان تو کنویں میں گر گیا ہے, اس رسی پہ تو لٹکا ہوا ہے, جلدی باہر نکل. یہ 2 چوہے رسی کو کاٹ رہے ہیں, نیچے اجزا منہ کھول کے بیٹھا, تیرا مقصد باہر نکلنا ہے, جلدی نکل. عقل سلیم کہتا ہے خود کو قلب سلیم تک پہنچا. عقل سلیم کہتا ہے خود کو در مولا پہ پہنچا اور وہیں پہ تمہیں نجات ملے گی. عقل سلیم کہتا ہے اے انسان قلب سلیم تک پہنچو اور پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے, جنت تمہارا گھر ہے. بس عزیزان محترم, قلب سلیم کیسے حاصل ہوگا؟ قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو شکست دینی ہوگی. آج میں کچھ ٹیکنکس بھی بتاؤں گا, کچھ نسخے بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات. آپ نے خود کا نہیں سننا جی, اب اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند تر صلوات. کبھی کبھار ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, مجمع ہمارے ساتھ ہے یا وہ کہیں اور گھوم پھر رہا ہے. اب میں انشاءاللہ کچھ آپ کو نسخے اور ٹیکنکس بتاؤں گا کہ نفس کو, کیونکہ نفس کو جب ہم نے شکست دی تو قلب سلیم بنے گا اور عقل سلیم کی مدد سے. اور یہ نفس ہمارا سب کے پاس ہے, شیعہ, سنی, بریلوی, حنفی, میں نے کہا مولوی, ذاکر, بڑا چھوٹا, سب کے پاس ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں گمراہ کرے, ہمیں برائی کی طرف لے جائے, ہم سے غلط کام کروائے, ہمیں جھگڑا کروائے, ہمیں فتنہ کروائے, تفرقے کی طرف لے جائے. نفس ہمارا جو ہمارے اندر, لیکن اکیلا تو نہیں ہے, اندر عقل سلیم بھی ہے, روح بھی ہے, فطرت بھی ہے, ضمیر بھی ہے, جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ گناہ نہ کرنا, ظلم نہ کرنا, برائی نہ کرنا, مومن بھائی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا. یہ 4 انر پرافٹس ہیں ہمارے اندر جو ہمیں روک رہے ہیں. اور آپ نے سنا اگر انسان نفس کی اطاعت کرے تو شمر بن سکتا ہے, بالقوہ شمر ہر ایک کے اندر, فرعون بن سکتا ہے. اگر انسان نفس کی اطاعت کرے تو زبیر جیسا حال ہو سکتا ہے, جس کا بیک گراؤنڈ شائننگ بیک گراؤنڈ. ہم اتنے اچھے کمال کے نہیں ہیں, لیکن زبیر اتنا کمال کا. لیکن کیا ہوا؟ جنگ جمل میں اپنے مولا سے لڑنے آ گیا. اب وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پشیمان ہوا, لیکن اس نے اپنا حشر نشر تو کر لیا, اپنے آپ کو تباہ تو کر لیا. عزیزان محترم, یہ نفس بڑا خطرناک ہے اور اسے شکست دینا واجب ہے. اور جو انسان اس نفس کو شکست دے وہی کامیاب ہے, وہی پاورفل ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ جوان تھے, وہ پتھر اٹھا رہے تھے, زور آزمائی کر رہے تھے. جیسے وہ ہم نے دیکھا جب ہم کبھی جم جایا کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا جی وہ بچے جب تازہ جوان آتے ہیں نا, وہ 50 کلو کا جو ہے نا پہلے دن اٹھانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ پہلے دن کا کام نہیں, اس کے لیے 3 مہینے 1 مہینے ڈیپینڈ کرتا ہے, جتنی محنت کرو اس کے بعد یہ بڑا کہتے نہیں جی ہم پہلے دن ایکسرسائز کر کے اپنے مسل چیک کرتے ہیں, جی نکل کے آیا کہ نہیں, 1 دن میں کہاں نکلے گا. اب اسی طرح کچھ جوان جو ہے پتھر اٹھا رہے تھے کہ جی ہم میں طاقتور کون ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں بتاؤں تم میں طاقتور کون ہے. کہا جی آپ بتائیں گے تو اس سے بہتر چیز کیا. اللہ کے رسول نے کہا میں بتاتا ہوں, سنو, تم میں سب سے بڑا طاقتور وہ ہے, وہ نہیں جو پتھر کو اٹھا لے, بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو شکست دے. وہ طاقتور ہے, وہ پاورفل ہے, وہ اسٹرانگ ہے, وہ سپر پاور ہے. سپر پاور وہ نہیں جو پرائم منسٹر بن جائے, سپر پاور وہ نہیں جو پریزیڈنٹ بن جائے, سپر پاور وہ نہیں جو کیا نام ہے ایم پی ایم این اے بن جائے. بہت سارے یہ ایم پی ایم این اے پرائم منسٹر پریزیڈنٹس چوہے کاکروچ اور نہ جانے اس طرح کی کتنی چیزوں سے ڈرتے ہوں گے, لیکن آپ کے سامنے بڑے سپر پاور لگتے ہیں. سپر پاور وہ ہے جو اپنے نفس کو شکست دے. یعنی اگر کوئی ایسا پریزیڈنٹ ہے, ایسا کوئی پرائم منسٹر ہے, ایسا کوئی ایم پی ہے, ایسا کوئی ایم این اے ہے جو اپنے نفس کو شکست دیتا ہے تو پھر وہ پاورفل ہے. لیکن جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑا کمزور ہے. اب نفس کو کیسے شکست دیں؟ گھر سے آغاز کریں, اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں. کیسے؟ بچے کو بٹھائیں, بیٹا یہ جو کھانا تم کھاتے ہو نا اسی سے آغاز کرو. دن میں کم سے کم 3 مرتبہ 2 مرتبہ تو آدمی ناشتہ اور رات کا کھانا تو کھاتا ہے, یہ دوپہر کو بھی اور کیا کیا کھاتا رہتا ہے. اسی سے سیلف کنٹرول سیکھو, اسی سے نفس کو شکست دینا سیکھو کہ بھائی جب جی چاہا جو کھانا ہے فوراً نہ جاؤ. جب شوق ہوا کسی چیز کے کھانے کا بھائی آج آئس کریم کھانے کا جی کر رہا ہے,
فوراً جا کے خرید لیتے ہیں. آج بریانی کھانے کا شوق ہو رہا ہے, فوراً بیگم کو کہتے بیگم بریانی بناتی ہو یا کچھ اور کر لوں. ہاں جی, بعض کہتے ہیں ریسٹورنٹ سے بنوا لوں گا, خرید لوں گا. بعض تو بیچاری جتنی کمزور خاتون کہتے دوسری شادی کر لوں گا. اب وہ بیچاری ڈر کے جلدی بریانی بنا لیتی ہے. صلوات پڑھی آواز بلند, صلی علی محمد وآل محمد وعجب. ہاں بھائی یہی ہے نا بھائی, جب کسی چیز کے کھانے کا شوق ہوا فوراً آپ دوڑتے ہیں اس کے پیچھے. آج مجھے فلاں کپڑا خریدنا ہے, فوراً خریدتے ہیں. آج مجھے فلاں جوس پینا ہے, جب جی چاہا فوراً. اچھا یہ حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اللہ کہہ رہے اگر تو نفس کو شکست دینا چاہ رہا ہے نا, نفس بڑا خطرناک ہے, دھوکہ باز ہے, تمہیں پہلے حلال کام کروائے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ حرام کی طرف لے جائے. جب تم حلال پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو تو حرام پہ بھی آسانی سے کنٹرول کر لو گے. بھائی اس کی بہترین مثال رمضان کا مہینہ ہے. پانی حلال ہے لیکن نہیں پینا, کھانا حلال ہے مگر نہیں کھانا, بہت ساری دوسری چیزیں بھی حلال ہیں مگر قریب نہیں جانا. بھائی کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, سیلف کنٹرول انسانوں کی کامیابی کا راز ہے, چاہے غیر مسلمان ہو. اور ہم جناب سیلف کنٹرول کہاں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. ایک صاحب تھے, ان سے ہماری ملاقات تھی, شوگر بھی تھی, ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور کڈنی میں پتھری بھی تھی. نہ جانے انہوں نے جو لسٹ بتائی بیماریوں کی, میں حیران ہو گیا. پھر اس کے بعد نظر نیاز جب آیا تو اس میں میٹھا آیا تھا. آپ شوگر پیشنٹ تھے, میٹھا نہیں کھانا تھا. کہا نظر اللہ نیاز حسینی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب یہ کام کرتے ہیں, میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں. جب سامنے کھانا آتے ہیں ہم کنٹرول نہیں کرتے. اب بچوں کو سکھانا ہے, بچوں کو سکھانا ہے بیٹا, جب بچے نے کوئی خواہش کی کہ بابا مجھے فلاں چیز لے کے دو, فوراً لے کے نہ دیجئے. کہیے بیٹا ٹھیک ہے تمہیں فلاں چیز کھانی ہے, فلاں چیز چاہیے, اگر سستی چیز ہے 100,000 روپے کی, تو کہیے بیٹا یہ تمہیں دلاؤں گا اس شرط پہ کہ اگر تم ایک دن 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھو. اب بیٹا تمہیں یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے کل لے کے دوں گا, شرط ہے ایک دن 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھو. اب اگر کوئی باپ خود نماز نہ پڑھتا ہو تو کہے گا بیٹا کہ بابا آپ خود نہیں پڑھتے, مجھے کہہ رہے ہیں. اب مثال دے رہا ہوں. ہاں جی, اچھا اب یہ آپ نے جب بچے کو کہا تو بچہ سمجھ جائے گا, سیکھ جائے گا کہ بابا مجھے سکھا رہے ہیں کہ نمبر 1 ہر چیز بغیر محنت کے نہیں مل سکتی, کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ بچہ سیکھے گا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے, اور بچہ سیکھے گا کہ دیکھو سیلف کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. ہاں بچے کو سیلف کنٹرول سکھائیے. مولا علی ایک کمال کا واقعہ سکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ کا بیٹا حسن آج کباب کھانے کا جی کر رہا ہے. اب میں نے جب بچپن میں واقعہ دیکھا تو مجھے بڑا لطف آیا تھا. مولا علی تو جو کی روٹی کھاتے تھے, آج کباب کھائیں گے انشاءاللہ. کباب کھانا چاہ رہے تھے, اچانک کا بیٹا نہیں کباب نہیں کھانا. بابا کیوں؟ اب یہ ہمیں سکھا رہے ہیں, میسج دینا ہے اپنے مومنوں کو, چاہنے والوں کو. کہا بیٹا 40 دن کے بعد کباب کھاؤں گا. یعنی مولا سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جب کوئی چیز کھانے کا جی ہو تو فوراً نہ جاؤ, کچھ فاصلہ ڈالو, 1 ہفتہ 10 دن 40 دن. 40 دن کے بعد کباب کھاؤں گا. ہم صبح جی کرتا ہے, رات کو بیگم کا سر کھاتے ہیں کہ اگر نہیں بنایا تو یہ کر دوں گا. ہاں بھائی نہیں, 40 دن سیلف کنٹرول مولا سکھا رہے ہیں. کہ 40 دن بعد کباب کھاؤں گا. اور 40 دنوں کے بعد کیا ہوا؟ کباب تیار. اب مولا کھانے والے ہیں. ایک شخص آ گیا, اس پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے, ابھی تک آتا ہے. ایسے شخص جب بے وقت آتے ہیں, جیسے کبھی بعض مومنین بے وقت نعرہ لگاتے ہیں, ہاں بھائی یہ بے وقت آ گیا تھا. ہاں بھائی کون تھا؟ ایک فقیر تھا. کہا ہے کچھ مجھے دینے کے لیے؟ مولا نے کہا حسن بیٹا یہی کباب دے دو, یہی کباب دے دو. مولا حسن نے, اب ہمیں یہ میسج دینا ہے, سارے امام معصوم ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں. کہا بابا اس کے لیے دوسرا بنا دیتے. کہا نہیں یہی اسے دو. ہمیں سکھا رہے ہیں, دونوں امام مل کے ہمیں سکھا رہے ہیں. یعنی کہ امام حسن کو معلوم نہیں تھا, امام حسن کو بھی معلوم تھا. اس کی مثال بالکل ویسی ہے جیسے مولا حسن اور مولا حسین وضو سکھا رہے تھے نا ایک بوڑھے کو, دونوں کو وضو آتا تھا. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں, امام حسن اور مولا علی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بھائی لوگوں غریبوں کو وہ چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہم کھانا کھاتے ہیں, کوئی غریب آتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جلدی کل جو چاول بچا ہوا ہے فریج میں وہ دے دو. ایسا نہیں کرتے. جب کسی غریب کو عید کے دن کپڑا دیتے ہیں کہتے ہیں وہ پرانے کپڑے سارے نکال کے دے دو. نہیں نہیں نہیں, مولا علی جو اپنے بیٹوں حسن اور حسین کے لیے کپڑا خریدتے ہیں وہی کمبر کے لیے خریدتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ مولا کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے. قلب سلیم رکھنے والا انسان اپنی مولا کی سیرت پہ عمل کرتا ہے. اب عزیزان محترم آئیے اس نفس کو شکست دیں. اس نفس کو شکست دینے کے لیے کیا کیا جائے؟ نفس کو شکست دینے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے, ایک عمل کی ضرورت ہے. بھائی آپ مثال کے طور پہ آپ کے بدن میں کوئی بیماری ہے, جب تک وہ کیا نام ہے آپ کو علم نہ ہو کہ یہ بیماری ہے تو پھر آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اور جب علم آ گیا تو عمل بھی نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک نہیں. آج میں بدن کی بیماری کے بارے میں ایک نسخہ آپ کو دیتا ہوں. اگر کڈنی میں پتھری ہے فار ایگزامپل,
تو سیلڈ کے طور پہ لال اور سفید مولی کھائیے، پتھری انشاءاللہ نکل جائے گی. یا اگر پتھری کو زیادہ خطرناک ہے، زیادہ بڑی ہے، اس کے لیے کوشش کیجیے 40 دن تک یہ نسخہ ہے، زیتون کا تیل 1 چمچ، لیمو فریش 1 چمچ اور شہد 1 چمچ ملائیے، یہ پیجیے انشاءاللہ. پتھری چاہے گیل بلیڈر کی ہو یا چاہے کیا نام ہے آپ کی کڈنی کی نکل جائے گی انشاءاللہ. کل اگر یاد رہا اسی طرح ہر روز ایک آپ کو بدن کی بیماری کا ہم نسخہ دیں گے تاکہ انشاءاللہ بدن کی بیماری ختم ہو جائے. اور یہ انشاءاللہ ایسے نسخے ہیں جو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں، یہ کوئی دوائی سے فارمیسی سے لینے والی دوائی ہے ہی نہیں. لیمو بھی گھر میں ہے، شہد بھی گھر میں ہے، اور اسی طرح وہ مولی بھی انشاءاللہ خرید لیجیے، گھر میں استعمال کیجیے. اب جب آپ کو علم ہی نہ ہو کہ میرے پاس پتھری ہے، مجھے کڈنی میں پتھری ہے، تو آپ اس پہ عمل ہی نہیں کریں گے، علاج ہی نہیں کریں گے نا. اور جب علم آ گیا پھر بھی اگر علاج نہ کریں، دونوں حالت میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. نفس کو شکست دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ امام بار کا یہ باہر کھڈا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں کھڈا ہے، آپ گئے کھڈے میں گریں گے نہیں گریں گے؟ گر جائیں گے. بھائی اگر آپ کو کسی نے بتا دیا بھائی امام بار کا کہ باہر کھڈا ہے، احتیاط سے جانا، پھر بھی اگر آپ نے احتیاط نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر بھی یعنی علم نہ ہونا پھر بھی نقصان، علم ہو عمل نہ ہو پھر بھی نقصان. ایک دوسری مثال دوں، یہاں تو فائن وغیرہ تو اتنے نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائے تو 2 روپے دے کے آپ لوگ رشوت دے کے، ماشاءاللہ بڑے مومنین یہاں پہ کمال کے ہیں، رشوت دے کے اپنے آپ کو نکال دیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ پارکنگ کرنا غلط ہے، فائن لگے گا 100 روپیہ مثال کے طور پہ، آپ تو 200 روپے دے کے نکل جائیں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہو یہاں پہ فائن کرنا منع، یہاں پہ پارک کرنا منع ہے، فائن ہے، اگر آپ کو علم ہو اور عمل نہ کریں پھر وہیں پہ پارک کریں، تو ذرا بتائیے کہ آپ کو فائن نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہوگا. جیسے میں نے کہا وہ الگ بات ہے، پاکستانی کچھ اور کام کر کے نکل جائیں گے. لیکن جب آپ کو علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر بھی وہاں پہ نقصان ہے. تو اگر نفس کو شکست دینا ہے، علم اور عمل دونوں کی ضرورت. آج میں آپ کو ایک عمل انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک تو سلوات کا عمل میں آپ سے پوچھوں گا، بلکہ پہلے یہی پوچھ لوں پھر دوسرا عمل بتاؤں کہ بھائی جس نے 500 عمل کیا ہے، سلوات 500 پڑھی ہے، مولا کو ہدیہ دیا، ہاتھ اٹھائیں. ہاں آج ماشاءاللہ تعداد بڑھی ہے ماشاءاللہ. مولا آپ سب کو سلامات رکھے. آپ اپنے لیے بلند ترین سلوات. اچھا اب مرد بیچارے ہمارے سامنے ہوتے تو پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اسی لیے مجبوری میں پڑھ کے آتے ہیں. خواتین بچ جاتی ہیں. میرے خیال میں اب ایک اور ٹیکنیک استعمال کرنی ہوگی. کل سے یہ پوچھوں جن کی خواتین بھی گھر میں سلوات پڑھ کے آئیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، تو دونوں ہاتھ اٹھوانے پڑیں گے، ایک اپنے لیے ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے. سلوات پڑھی بآواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. نفس کو شکست دینے کے لیے علم اور عمل، علم اور عمل. اور انشاءاللہ بعد کے اسٹیپس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. غور و فکر ہے، تذکر ہے، اور انشاءاللہ توسل ہے، وہ سارے انشاءاللہ آئندہ راتوں میں گفتگو ہوگی. علم اور عمل. علم کیسے آتا ہے؟ نمبر 1 مجالس سے، مجالس میں آیا کرو. نمبر 2 کتابوں کے پڑھنے سے. اب میں کچھ کتابیں انٹروڈیوس کروں گا. 40 حدیث امام خمینی کی، یہ پڑھیے. قلب سلیم آیت اللہ دستغیب کی، یہ پڑھیے. گناہان کبیر آیت اللہ دستغیب کی، یہ پڑھیے اور اس پہ عمل کیجیے. آیت اللہ نراقی کی کتاب معراج السعادہ، جامع السعادہ، یہ پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے، تب کامیابی ہوگی. عمل کوئی آسان کام نہیں ہے، عمل کے لیے محنت چاہیے. جیسے آپ 500 سلوات پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے کم سے کم. آپ کو اسٹریس ہوتا ہے، رات کو مولوی صاحب نظر آئیں گے، ہاتھ اٹھوائیں گے، اسی وجہ سے آپ عمل کرتے ہیں. یہ اسٹریس جو ہے بہت بڑی بات ہے، کم بات نہیں ہے. یہ اسٹریس بڑا خطرناک ہوتا ہے. باہر کے یہ اسٹریس مفید آپ کے لیے واقع رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ سلوات پڑھیں گے اس کا جو آپ کو رزلٹ ملے گا بہت بڑا ہوگا. تو علم اور عمل. آج نفس کو شکست دینے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. کیا کریں؟ 100 مرتبہ سلوات. اب اس پہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ کی مرضی. 100 سلوات، درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر 170 مرتبہ یا نورو یا قدوس، پھر آخر میں 100 مرتبہ سلوات. اچھا اب 100 مرتبہ سلوات آپ اس کو 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ سلوات صرف اس لیے ہے کہ جس عمل کے ابتدا اور انتہا میں سلوات ہو وہ عمل ضرور قبول ہوتا ہے. جس دعا کی ابتدا اور انتہا میں صلوات ہو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں یا 10 مرتبہ، کم سے کم 14 مرتبہ صلوات پڑھیں، 14 معصومین کو ہدیہ دیں. لیکن اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ بڑا پاورفل نسخہ ہے. انشاءاللہ ہر روز اس طرح سے آپ کو نسخے بھی بتائیں گے تاکہ انشاءاللہ نفس کو آپ پیوریفائی کریں، آپ نفس کو شکست دیں اور روح کو مضبوط بنائیں اور قلب کو سلیم بنائیں. اور جب انسان کا قلب سلیم ہو جائے نا، اسے بڑی آسانی سے رونا آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں محرم میں اکثر لوگ نہیں روتے یا رونا نہیں آتا، اس کی وجہ ان کا ابھی قلب جو ہے نا اس میں سلامت نہیں آئی، ابھی سلیم نہیں ہوا، ابھی اندر مشکلات ہیں، ابھی پرابلمز ہیں. جب قلب سلیم ہو جائے تو مولا حسین کا نام سنتے ہی رونا آ جائے گا. جب قلب سلیم ہو جائے، انسان 500 صلوات اس لیے نہیں پڑھے گا کہ مولوی صاحب رات کو پوچھیں گے، اس لیے پڑھے گا کہ امام سے کنیکشن کریٹ ہو گیا. جب قلب سلیم ہو گیا تو دعائیں ندبہ پوئے 6 بجے صبح اس لیے نہیں آئے گا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے، بلکہ اس لیے آئے گا کہ امام زمانہ سے راز و نیاز کرنے کا موقع مل رہا ہے.
اور میں پھر آج اعلان کر رہا ہوں، بلکہ آج میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں جمعے کو انشاءاللہ صبح 6 بجے مرکزی امام بارگاہ میں دعائے ندبہ ہے، جو انشاءاللہ دعائے ندبہ میں آئے گا ہاتھ اٹھائے، صبح 6 بجے انشاءاللہ بشرط زندگی انشاءاللہ، اگر زندہ رہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے گا، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کو موٹیویٹ کیجیے گا کہ امام زمانہ سے راز و نیاز کا موقع ہے۔ میں نے کہا جب قلب سلیم ہو جائے پھر یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب کو وعدہ کیا تھا، بلکہ کہے گا کہ کہاں موقع مل رہا ہے اپنے معشوق سے گفتگو کرنے کا۔ انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے، میں اکثر لڑکے لڑکی کی مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ اس کو اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں، جب اپنے معشوق سے بات کرنے کے لیے انسان موقع تلاش کرتا ہے، بھائی کبھی مجھے موقع مل جائے میں اپنے معشوق سے بات کروں۔ اب وہ معشوق بیوی ہو سکتی ہے یا بچے ہو سکتے ہیں۔ انسان جب بہت دور کسی اور ملک چلا جاتا ہے کام کرنے تو اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے، اس کا دل اس کے معشوق ہیں۔ امام کے لیے جب دل تڑپے گا نا تو دعائے ندبہ کے لیے اٹھ کے آئے گا، یہ نہیں کہے گا نیند آ رہی ہے، رات کو دیر میں سویا تھا، صبح جاب پہ جانا ہے، نہیں، عشق امام میں اٹھ کے آ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ آئیے گا اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں گریہ ضرور کریں۔ گریہ نجات کا وسیلہ ہے، گریہ اہل بیت نجات کا وسیلہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آنسو بہیں تو ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کریں، ان آنسوؤں کو صلوات پڑھی بآواز بلند۔ وعجل فرجم، یہ آنسو جو ہیں قبر کا سرمایہ ہے، ان کو جمع کیجئے انشاءاللہ، بلند آواز میں گریہ کیجئے۔ اور آج طفلان مسلم کے تابوت آئیں گے، ہم تو نہیں تھے، کاش ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اب تو نہیں تھے، تو اب تابوتوں کو چپک چپک کے رو رو کر کہیں اے طفلان مسلم، ہم اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن ابھی جو ہم ہیں، ہم آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے نماز کیوں کہا؟ کیونکہ جب ظالم مسلم ابن عقیل کے بچوں کا سر قلم کرنا چاہ رہا تھا، ننھے بچے تھے، مسلم کے بچوں نے کہا ظالم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ آج مسلم کے بچوں کے تابوت سے لپٹ کے کہنا ہم وہاں نہیں تھے، آپ کو مدد نہیں کر سکے، مگر آپ کے پیغام کو آگے لے جائیں گے، ہم بھی اپنے بچوں کو نماز سکھائیں گے۔ اور میں نے کیا کہا؟ اگر رونا نہیں آتا آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں ہو، آنکھوں کو بند کرو، سینوں پہ ہاتھ رکھو اور بلند آواز سے یہ تصور کرتے کہ کربلا میں ہو، اپنے مولا کو سلام کرو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ میرا سلام ان 2 یتیم بچوں پہ جو زندان کی گرم زمین پہ رو رہے تھے، عزاداروں دروغہ زندان نے خواب دیکھا، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندان کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے،
اور رو رو کے کہہ رہے یہ دروغہ زندہ ذرا بتا، زہرا نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تیرے بچے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، میرے بچے زندہ کی زمین پہ تڑپ رہے ہیں۔ دروغہ زندہ فوراً اٹھا، جسے رونا نہیں آیا تصور کرے، یہ جو باتیں سن رہا ہے تصور کرے سامنے سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو بند گئے، زندہ میں آ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ دو چاند کے ٹکڑے زمین پہ سو رہے ہیں۔ دیکھا بڑا بھائی رو رہا ہے، چھوٹا بھائی بے ہوش ہے۔ پوچھا شہزادو تمہارا نام کیا ہے؟ کس کے بیٹے ہو؟ مسلم کے بچوں نے کہا اگر بابا کا نام بتائے پہلے وعدہ کرنا اور تماچا تو نہیں مارو گے۔ جسے ہم نے بابا کا نام بتایا اور ظالم نے تماچا مارا۔ کہا میں نوکر نبی ہوں، میں عاشق نبی ہوں، میں تماچا نہیں ماروں گا۔ کہا ہم سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کہا شہزادو کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بڑے بھائی نے کہا دروغہ زندان اگر ہمیں مدد کرنا چاہتے ہو، میرا بھائی ابھی ابھی اماں اماں کرتا روتا روتا بے ہوش ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں مدد کرنا چاہتے ہو گھر جا، اپنی بیوی کو زندان میں لے کر آ۔ تیری بیوی میرے بھائی کو سینے سے لگا کے ایک مرتبہ بیٹا کہہ کے بلائے، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ دروغہ زندہ مومن تھا، دوڑتا ہوا گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا جلدی اٹھو زندہ چلیں۔ زندہ کا نام سننا تھا، اس کی بیوی نے کہا میں شریف خاتون ہوں، مجھے آدھی رات کو زندہ نہ لے جا۔ دروغہ زندان نے رو کر کہا او کائنات کی سب سے بڑی شریف بیوی زندانوں میں رو رہی ہے، جلدی چلو شہزادوں کو بچانا ہے۔ آزادہ رو، دروغہ کی بیوی زندہ میں آ گئی، اندھیرا تھا، ننھا بچہ تھا، اماں کو یاد کر کے روتا روتا بے ہوش ہوا تھا۔ جیسے مومنہ نے ننھے بھائی کو گود میں لیا، بچے نے سمجھا مدینہ واپس آ گئے، بچے نے سمجھا اماں کی گود ہے، اپنی دونوں باہیں اماں کی گردن میں ڈال دی اور روکے کا اماں بابا مارے گئے، اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا کا لاشا گلیوں میں پھرایا گیا، اماں ہمیں ظالموں نے تماچا مارا۔ مومنہ نے کہا میں تمہاری نوکرانی ہوں، میں تمہاری اماں نہیں ہوں۔ آزادہ رو، دروغہ زندان کا شہزادو اب میں تمہیں زندان میں نہیں رکھوں گا، تم آزاد ہو۔ مگر کاش دروغہ زندان کوفے سے باہر چھوڑ کے آتا، ننھے ننھے بچے آدھی رات کو کہاں جائیں، جب گلیوں میں گم ہو گئے، عجب نہیں روکے کا کوئی ماموں عباس کو بلائے، ماموں عباس ہمیں گم ہو گئے،
اور روتے روتے ایک گھر کے کنارے بیٹھ گئے. ایک روایت میں ایک درخت پہ بیٹھ گئے. ہاں صبح ایک مومنہ نہر سے پانی اٹھانے آئی. ہائے اسے پانی میں 2 چاند کے ٹکڑے نظر آئے. اوپر دیکھا 2 شہزادے بیٹھے ہیں. پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ تمہارے بابا کون ہے؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے. یہ خاتون مومنہ تھی. کہتی ہے میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں شہزادو، آؤ میرے گھر میں آرام کرو. ہائے مگر کاش گھر نہ لے جاتی، کیونکہ یہ تو مومنہ تھے مگر اس کا شوہر ظالم ان کی تلاش میں پھرتا رہا. رات کو تھکا گھر آ گیا، سو گیا. یہ 2 ننھے بچے بھی ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، لیکن دونوں بھائیوں نے ایک خواب دیکھا. ہائے اچانک اٹھے، رونے لگے. ایک دوسرے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ دونوں نے وہی خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہا بھیا میں نے خواب میں بابا مسلم کو دیکھا تھا. بابا نے کہا میں تمہیں لینے آیا مگر بابا پھر چلے گئے، ہم پھر اکیلے ہو گئے. جیسے بچوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے رونا شروع کیا. ظالم بچوں کے رونے سے اٹھ گیا. عزادار و ظالم دوڑتا ہوا ان بچوں کے کمرے کی طرف آیا. 2 چاند کے ٹکڑوں کو دیکھا. پوچھا بتا تم کون ہو؟ شہزادوں نے بتایا ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں. عزادار و ظالم نے جانتے ہو کیا ظلم کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یتیموں کو ڈانٹا بھی نہ کرو. اور ظالم نے بچوں کو بالوں سے پکڑا، اس زور سے دبا جبر. بچوں کی چیخیں بلند، مومنہ ہم تیرے مہمان تھے، مومنہ ہم تیرے مہمان تھے. اور جسے اب تک رونا نہیں آیا اپنے ننھے بچوں کو یاد کرو. مومنہ بچوں کو بچانے آئی. ظالم نے تلوار سے گرا دیا. مومنہ کی ایک ننھی بچی تھی جو گھر کی چھت پہ چلی گئی. رو کے کہنے لگی لوگوں ہمارے مہمان کو بچا. مگر ظالم نہیں رکا. ننھے شہزادوں کو نہر کے کنارے لے کر آیا. ہائے سر قلم کرنا چاہ رہا تھا. شہزادوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے. نماز کا پیغام مسلم کے بچے دے رہے ہیں. اب سر کاٹنے کا وقت آیا. عزادارو بڑے بھائی نے کہا ظالم پہلے میرا سر قلم کر. اور چھوٹے بچے بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں. اماں نے کہا اپنے بھائی کا خیال کرنا، میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرنا. یا چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور کہا بڑے بھائی بابا کے برابر ہوتے ہیں. میں نے بابا کی بھی شہادت دیکھی، میرے سامنے بڑے بھائی کو نہ مار. عزادار و ظالم نے تلوار نکالی، ایک بھائی کا سر کاٹا، جسم دریا میں پھینکا مگر جسم دریا کے بہا پہ بہا نہیں. گویا بھائی نے بھائی کا انتظار کیا. ظالم نے دوسرا سر کاٹا، دوسرا جسم پھینکا. عجب نہیں بھائی نے باہیں کھولی. آجا میرے بھائیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، یتیم ساتھ ہوئے تھے، تماچے ساتھ کھائے تھے، تازیانے ساتھ کھائے تھے، اب سر بھی ساتھ کٹا. عزادارو ظالم نے سر کاٹے اور شہزادوں کے سر لے کر ابن زیاد کی دربار میں آیا.
بس آخری جملے میں عزادہ رو ابن زیاد کی دربار میں آیا. ابن زیاد نے دیکھا بچوں کا چہرہ خون سے رنگین ہے. ابن زیاد نے کہا ذرا پانی ڈالو, میں ان بچوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. سادات مجھے معاف کرنا, اولاد والوں مجھے معاف کرنا. جب بچوں کے سر پہ پانی ڈال رہے تھے, بچوں کے بال پانی کے ساتھ بہہ رہے تھے. ابن زیاد نے کہا بچوں کے بال کیوں جدا ہو رہے ہیں؟ ظالم نے کہا میں نے اتنا کھینچا, میں نے اتنا کھینچا, تابوت لے کر بچے تڑپ رہے تھے, میں نے تماچا مارا.